السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں بہت سی ایسی ریٹ درخواستیں آئی جس میں ایف آئی اے کی طرف سے سیکشن 20 کے تحت پاکستان کے شہریوں کے خلاف درج مقدمات اور ان کی گرفتاری کے اندیشے کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے بہت سے فیصلوں میں ایف آئی اے کو یہ ہدایات دی تھی کہ شہریوں کو ہراساں کرنے کی بجائے ان کے حوالے سے ایک ایس او پی بنائی جائے کہ جب بھی کوئی شکایت ایف آئی اے کے یا پیکا کے قانون کے سیکشن 20 کے تحت آتی ہے تو اس ایس او پی یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت شہریوں کے بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، اور کوئی ضرورت نہیں کہ فوری طور پہ شہریوں کو گرفتار کیا جائے، اور جب نوٹس دیا جائے تو نوٹس میں تمام ضروری معلومات بھی فراہم کی جائیں، اور پھر اس سے پہلے باقاعدہ انکوائری کی جائے اور صرف ثبوت ہونے کی بنیاد پر ہی کسی بھی شہری کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے اور معاملہ عدالت میں لایا جائے. ان تمام احکامات کے باوجود گزشتہ عمران خان کی حکومت کے دوران درجنوں صحافیوں اور شہریوں کے خلاف ایف آئی اے کی طرف سے کارروائیاں کی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا. اور ان تمام شہریوں میں سے ایک شہری آج میرے ساتھ موجود ہیں، صابر محمود ہاشمی. یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے ایک گارمنٹ فیکٹری میں. ابھی تک ایف آئی اے نے ان کے خلاف 2 مقدمات درج کر رکھے ہیں. یہ لاہور کے رہائشی ہیں. لاہور میں بھی ایک مقدمہ درج کیا ہے فروری 2022 میں ان کے خلاف، اور اس مقدمے کے اندر 19 دن تک لاہور میں ان کو جیل میں بھی رکھا گیا. پھر اسی ایف آئی اے نے اسلام آباد میں ایک الگ سے مقدمہ یہاں پہ چلایا ہے اسلام آباد کی عدالت میں پیکا قانون کے تحت، اور جنوری 2021 میں قائم کیا گیا یہ مقدمہ اسلام آباد میں ابھی تک چل ہی رہا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. صابر محمود ہاشمی اسلام آباد کی اس عدالت کے بھی چکر لگاتے ہیں، لاہور سے خصوصی طور پہ آتے ہیں اور پھر لاہور میں بھی اپنے خلاف قائم کیے گئے ایف آئی اے کے مقدمے کا سامنا کرتے ہیں. یہ بتانا شہریوں کو ضروری ہے کہ گزشتہ حکومت میں ایف آئی اے کے ذریعے جس طریقے سے شہریوں، میڈیا اور صحافیوں کو ہراساں کیا گیا اور ان کو گرفتار تک کیا گیا، چھاپے مارے گئے، اور محسن بیگ کا کیس ان میں سے صرف ایک کیس تھا، اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان کے خلاف ان کے گھر میں جا کے کارروائی کی گئی وہ ایک مثال تھی. مگر بہت سارے ایسے کیسز جیسے کہ خود صابر ہاشمی کا کیس ہے، یہ آج تک مکمل طور پہ منظر عام پہ نہیں آیا، کیونکہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی صابر ہاشمی جیسے شہریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. صابر ہاشمی کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور جو خصوصی الزام ان پر لگا تھا وہ تھے سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر فوج کے سابق ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو سی پیک اتھارٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان سے سوال کیے، ان سے رسیدیں مانگی ان جائیداد اور ان اثاثوں کے حوالے سے جو کہ پاپا جان پیزا کی ایک کمپنی کے نام سے میڈیا پہ جن کی خبریں چلتی رہیں. صابر ہاشمی صاحب، تھینک یو متی اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف کیا مقدمات تھے اور کب کب سے یہ مقدمات دائر کیے گئے، کیا الزامات تھے؟ یہ جو اسلام آباد والا مقدمہ تھا یہ جنوری 2021 میں یہ سٹارٹ ہوا ہے. تو اس میں میرے اوپر جو الزامات تھے اس میں آپ کو میں نے ٹویٹس وہ دکھائے بھی ہیں. اس میں آپ کے لیے بھی، آپ کے حق میں لکھا ہوا بھی ٹویٹ تھا، کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں بھی تھا، اور جو تھا عاصم سلیم باجوہ سے جو ہم نے ٹرینڈ کیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ رسیدوں کے معاملے میں. تو یہ جنوری 2021 یہ 2021 کی بات ہے. تو اس پہ جو ہے نا مجھے پہلے تو عاصم سلیم باجوہ صاحب نے مجھے بلاک کیا ٹویٹر پہ، کیونکہ وہ 7 دن ٹرینڈ کرتا رہا تھا مختلف، یعنی کہ کبھی پنجابی میں ہم ٹرینڈ کرتے تھے، کبھی انگلش میں اور کبھی اردو میں، رسیدیں دو، رسیداں کر دو، اور منی ٹریل کا. تو اس حوالے سے پھر جو ہے نا یہ نوٹس مجھے آیا ایف آئی اے کا. لیکن وہ ایف آئی اے کا نوٹس مجھے جو واٹس ایپ پہ موصول ہوا، تو یعنی کہ مجھے بائی ہینڈ نہیں آیا، ڈاک کے ذریعے نہیں، لاہور میں. تو واٹس ایپ پہ جو وہ آیا تو اس وقت پیشی کو گزرے ہوئے 13 دن ہو گئے تھے جب مجھے انہوں نے بلایا. میں نہیں گیا، میں نے وہ کلاس سے بات کی، انہوں نے کہا جی نیکسٹ جب آئے گا نا نوٹس آئے گا تو پھر آپ چلے جانا. اس کے بعد مجھے نوٹس کوئی نہیں آیا. پھر مجھے کال آئی ہے کہ جی آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے. تو جب میں یہاں پہ عدالت میں آیا ہوں تو اس کے بعد یہ کل میری 19ویں پیشی ہے. تو 19 پیشی اسلام آباد کی کچہری میں، جی کچہری میں.
تو 19ویں مرتبہ میں آیا ہوں اسلام آباد، تو لاہور سے تو صرف 2. اچھا، یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے خلاف اسلام آباد میں شکایت کس نے کی ہے؟ ایف آئی اے کے اہلکار کتنی بار پیش ہوئے؟ ان کا موقف کیا ہے؟ اور یہ جنوری 2021 سے یہ کیس چل رہا ہے، تو ابھی تک اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ تھوڑا تفصیل سے جی میں بتاتا ہوں. میں 2021 جنوری 2021 کا جو کیس ہے نا، یہ ایک نامعلوم مدعی ہے، تو اس کا نام خلیل الرحمان ہے، اسلام آباد کا رہائشی ہے. ویسے وہ اس کی جو ہے نا مستقل رہائش احمد پور شرقیہ کی ہے، لیکن کبھی میں نے دیکھا نہیں 19 مہینوں میں، اور نہ میں نے کسی ایف آئی اے والے کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ عدالت میں پیش ہوا ہو. اچھا، ایف آئی اے والے وہ بھی نہیں پیش ہوتے، یہ جج مقدمہ اپنے اوپر چلا رہے ہیں. ایسے ہی جب بھی آتے ہیں تو وہ پیشی مل جاتی ہے. اس کے بعد مجھے جو پہلے جج صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ بیل اپلیکیشن دے، ضمانت کروائے نہیں تو آپ کو اریسٹ کیا جائے گا. یہ کون جج صاحب تھے؟ یہ عامر عزیز صاحب تھے، سول جج. تو یہ انہوں نے مجھے ضمانت کے لیے کہا، تو پھر میں نے اپنی ضمانت کا 2 پیشیاں تو ہم نے ضمانت نہیں کروائی. 2 پیشیوں کے بعد انہوں نے پھر سختی سے کہا جی آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، تو پھر ضمانت کروائی. تو ضمانت کے بعد عامر عزیز صاحب نے کہا، اور ایف آئی اے والے لوگ تھے ہی نہیں؟ کوئی بھی نہیں. میں اور میرے جج ہی کیس چلا رہے ہیں آپ کے خلاف ایف آئی اے کے بغیر ہی؟ بالکل. تو کوئی ان کا نہ کوئی انسپیکٹر ایف آئی اے کا، نہ کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر، نہ کوئی بندہ ہی نہیں نا، پیش ہی نہیں ہوا. میں اور میرے وکلا بس. تو یہ سول جج موصوف جو ہیں یہ کیس چلا. ہاں جی. تو وہ اسی طرح جو ہے نا مقدمہ چلتا رہا. انہوں نے مجھے کہا جی، پھر ہم نے ضمانت کروا لی. ضمانت کروانے کے بعد پھر لگاتار پیشیاں، پھر ہم نے بریت کی درخواست دی. ایمان مزاری صاحبہ نے اور خالد طاہر صاحب ہیں، عثمان وڑائے صاحب، انہوں نے مل کے پٹیشن تیار کی، وہ دائر کی. اس کے اوپر بحث ہو گئی، پیشیاں لگیں. بحث ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا. ایف آئی اے کو سنا گیا اس کیس؟ وہ آئے ہی نہیں نا. وہ اگر ایف آئی اے والے آئے نہیں رہے تھے تو یہ جج خود ہی بحث کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا؟ یہ عامر عزیز صاحب. تو انہوں نے وہ کیس سن کے تو فیصلہ محفوظ کر لیا. جب فیصلہ محفوظ ہوا اس کے بعد میں 14 فروری کو لاہور میں اریسٹ ہو گیا ہوں. وہاں پہ مجھے اریسٹ کر لیا گیا. وہ کسی اور کیس میں؟ وہ دوسرے کیس میں، وہ جی عمران خان کے خلاف ٹرینڈ. جبکہ جو میڈیا پہ خبریں بریک ہوئیں، جو ایف آئی آر بنائی گئی، اس میں کہا گیا جی کوئی کہہ رہا تھا، جو ان کے جو اس وقت حکومت تھی، ان کے ترجمان جو وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جو وہ پنکی بی بی کے بارے میں بات کی ہے، کوئی کہہ رہا تھا جی عمران خان کے بارے میں بات کی ہے، کوئی کہہ رہا جی فوج کے بارے میں بات کی ہے. تو مقدمے کا ریکارڈ مقدمے کا جو ریکارڈ تھا اس میں انہوں نے کہا جی انہوں نے آرمی کے آفیسرز ہیں ان کے بارے میں بات کی. اس کے بعد عمران خان کے بارے میں بات کی ہے. عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں نہیں، وہ یہ آرمی آفیسرز لکھا ہوا ہے اس میں، نام میں نہیں. جی جو لاہور والی میری ایف آئی آر. آپ نے کوئی بات کی تھی؟ سر ریکارڈ ہی نہیں. جب آپ میرا جو لاہور جو بیل ہوئی ہے نا میری، لاہور کی بیل کا بھی ایک عجیب ہی سینیریو تھا. وہ 15 دن بیل میری پینڈنگ رہی. 3 دفعہ اس بیل میں میری بحث ہوئی ہے. جج صاحب نے 3 دفعہ اس کی بیل کی جو نا. اور لاہور میں ایف آئی اے والے آتے تھے؟ جی ادھر آتے تھے باقاعدہ پیشی لیتے تھے کہ جی ہماری تیاری نہیں ہے. کبھی کہتے ہمارے ریکارڈ نہیں ہے، کبھی کہتے تیاری نہیں ہے. بس اسی طرح انہوں نے چکر میں ہی رکھا. اور جو فیصلہ 1 دن کا تھا وہ 16 دن بعد جا کے ہوا. وہ بھی جب ہمارے وکلا نے ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ جناب آپ اس کا فیصلہ کر دیں، ہمارے اگینسٹ کر دیں تاکہ ہم ہائی کورٹ تو جائیں نا، بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن کوئی چکر نہیں. اور آپ 19 دن جیل میں سر 23 دن 19 دن نہیں 23 دن جیل میں رہے. 23 اور یہ کون جج صاحب سے لاہور میں؟ وہاں پہ تھے یاسین شاہین صاحب، یاسین شاہین کا ایڈیشنل سیشن جج سر. تو انہوں نے پھر جو ہے نا انہوں نے کہا جی ہم فیصلہ اس کا کرتے ہیں. فیصلے میں پھر انہوں نے جو فیصلہ لکھا نا، فیصلہ انہوں نے چلو 15 دن بعد اگر اتنی محنت کے ساتھ فیصلہ لکھا، فیصلہ انہوں نے میرے حق میں لکھا کہ جو بھی الزامات لگائے تھے ایف آئی آر میں ساری، یعنی کہ انہوں نے ایک قسم کی ایف آئی آر کوائش کر دی تھی اپنے بیل کے جو بیل آرڈر میں ہی. جی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی الزام جو ایف آئی اے ثابت نہیں کر سکی. یعنی کہ نہ میں نے کوئی اس طرح کی بادی نظر پرائما فیسائی بھی نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں سر. کچھ مطلب وہ جو کیس ہوا نا سر، وہ 2 یعنی کہ میرے دوست ہیں ان کی فالوئنگ لسٹ میں تھا میں. اس وجہ سے مجھے انہوں نے اریسٹ کر لیا. ٹھیک ہے کہ میں کون سے دوستوں کی فالوئنگ؟ جو وہ کوئی ٹرینڈ چل رہا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ، تو وہاں پہ کسی کے ٹویٹس تھے، تو ان ٹویٹس میں جو ہے نا وہ میرے وہ فالوورس تھے. تو اسی بنا پہ مجھے وہاں پہ اریسٹ کیا گیا. میں نے وہ ٹرینڈ نہیں کیا تھا. وہ کیا ٹرینڈ تھا سر؟ وہ ٹرینڈ اب میں یہاں پہ بتاتے ہوئے آپ کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ابھی لاہور کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے. جی اس کا بھی چلان ہی نہیں سب بیٹو ہوا، چلان ہی نہیں آیا ابھی تک. ابھی چلان نہیں آیا.
وہ سر فروری کا 2022 کا تھا. تو اب دیکھ لیں کون سا مہینہ چل رہا ہے. 5 مہینے گزر گئے ہیں. تو اس کا چلان بھی پیش نہیں ہوا. میرا موبائل تاریخیں ہوتی ہیں, تاریخ بھی نہیں, ابھی تاریخ وہاں پہ نہیں شروع ہوئی. اور میرا موبائل ہے وہ بھی ان کے پاس ہے, وہ بھی نہیں دیا. باقاعدہ میں نے وہ سپرداری کی اپلیکیشن دی, اس پہ بھی انہوں نے کہہ دیا اس کا ہم فرانسک کروا رہے ہیں, بڑا خطرناک مجرم ہے یہ. تو اس کی وجہ سے تو ملک جو ہے نا وہ بڑا خطرے میں ہے, اس کی ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. تو یہ فرانسک کروائیں گے, پتہ نہیں اس میں سے کیا کچھ نکل آئے گا. بس یہی صورتحال ہے سر. بھگت رہے ہیں, جا رہے ہیں, اب تو گورنمنٹ بھی دوسری چینج ہو گئی ہے, پھر بھی اب مجھے اس دن گورنمنٹ تو خود مقدموں میں پھنسی ہوئی ہے, ان کے تو اپنے مقدمے نہیں ختم ہو رہے. اللہ کرے جی سب کے ختم ہو. اگر ان کے ختم ہوں گے تو ہمارے بارے میں سوچیں گے, نہیں تو ہم بھی رگڑے کھا رہے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں پھر. اور اب تو مزے کی بات ہے کہ پرانی اپوزیشن بھی مقدمے بھگت رہی ہے, ایکٹیوسٹ بھی بھگت رہے ہیں, صحافی بھی بھگت رہے ہیں, اور جو بنانے والے تھے وہ بھی بھگت رہے ہیں. اللہ کرے جو بنانے والے تھے ان کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے جو جیسا ہمارے کیس نہیں سنتے یہ بھی بھگتے کریں. اچھا, ہم یہ بتائیں کہ ان سارے مقدمات کی وجہ سے آپ کی ذاتی لائف پہ کیا اثر پڑا؟ بہت برا اثر پڑا سر. میں بڑا یعنی کہ میری جاب تھی, جاب بھی چلی گئی. پھر میرا کیا جاب تھی؟ میں گارمنٹس کمپنی میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر کوالٹی میں کام کرتا تھا. تو 13 سال میں نے اس کمپنی میں کام کیا. تو جاب چلے گی. جو پہلا جو FIA کا کیس ہوا, ظاہری بات ہے کہ 1 مہینے میں میں نے ریلیف کے لیے درخواست دی کہ میں لاہور سے آتا ہوں, مجھے استثنا دے, یعنی کہ چلے مدعی نہیں آ رہا, FIA والے نہیں آ رہے. تو جج صاحب نے اتنی مہربانی کی مجھ پہ, پہلے مہینے میں 1 بار بلاتے تھے, پھر مہینے میں 2 بار بلانا شروع کر دیا انہوں نے کہ 2 دفعہ آئیں آپ. اچھا, تو یہ انہوں نے مجھے ریلیف دیا. یہ میں آسان مند یہ ریلیف ہے نا سر مجھے, کہ میں 1 دن میں 1 مہینے میں 1 بار آتا تھا. یہ ان کی مہربانی ہے, ورنہ 6 دفعہ بھی بلا سکتے. جی سر, یہ بڑی ریلیف ہے. سر یہ کون جج صاحب تھے؟ عامر عزیز صاحب تھے. یہ اسلام آباد والے؟ جی اسلام آباد والے. انہوں نے کہا جی آپ کو ریلیف دیتے ہیں. آپ پہلے ہم 1 دن بلاتے تھے, آپ کو مہینے. یہ ریلیف دیا یا پین دیا ہے؟ سر وہ آپ کی بات دیکھیں نا, آپ نے خود ہی کر دی کہ وہ اگر چاہیں تو سر ہفتے میں 4 دفعہ بلا لیں. یا عامر عزیز صاحب ابھی بھی سول جج چلے گئے سر, چلے گئے. میرا فیصلہ ترقی ہوگی. میرا فیصلہ نہیں سنا کے گئے. یہ آپ کے نہیں سنایا؟ نہیں, انہوں نے وہ نہیں سنایا. جو نئے جج صاحب آئے ہیں وہ ان کا نام ہے سر غلام رسول صاحب. اب وہ نئے سرے سے ہاں جی, غلام رسول کیا نام سے, ہاں جی, ہاں جی وہ ہیں. اور پھر چینج ہو گئے ہیں. ایک اور جج صاحب چینج ہو گئے, چھٹی پہ جاتے ہیں. اب کون ہے؟ شبیر بھٹی صاحب آئے ہیں. تو اب انہوں نے بحث سننی ہے, انہوں نے کیس سننا ہے. اور یہ کیس کل لگا. ہاں, اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ سر 18 مہینے 18 پیشیاں بھگتنے کے بعد جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیس کو ہم داخل دفتر کر دیتے ہیں, تاکہ کبھی 2 سال بعد پھر یاد آئے تو ہم آپ کو پھر بلائیں, آئیں اسلام آباد میں. تو ذرا یہ سب سے بڑی آفر ہے کہ ہم. اچھا, اسلام آباد میں ابھی بھی FIA والے پیش نہیں ہوتے؟ نہ سر, کوئی جو لاسٹ پیشی تھی اس میں 3 دفعہ ان کو بلایا. 11 بجے بلایا, پھر 1 بجے بلایا, پھر 3 بجے بلایا. جج صاحب ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ سر جج صاحب کی صرف ہم ہی سنتے ہیں, باقی FIA والے کوئی نہیں سنتے. ہم سنتے ہیں, ہم آ جاتے ہیں, لاہور سے آ جاتے ہیں. سر کوئی بھی جج صاحب ہو, ہم لاہور سے 450 کلومیٹر سفر کر کے آ جاتے ہیں. یہ یہاں سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ کی فیملی بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, مطلب آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ دلواؤ ووٹ کو عزت. وہ تو اب ظاہری بات ہے, اب میاں صاحب کے ساتھ ہیں. تو میاں صاحب آپ نون لیگ کے ورکر ہیں کیا؟ میں ورکر میاں صاحب کا ورکر ہوں. مجھے میاں نواز شریف صاحب سے محبت ہے. نہیں, آپ نون لیگ کے حصہ؟ نون لیگ کا میں حصہ نہیں ہوں. یعنی کہ مطلب یہ حصہ کا مطلب یہ کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ نہیں ہوں میں. ایز اے والنٹیئرس, اور سارے لوگ جو نون لیگ کے والنٹیئرس کام کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو کویشچن ہے میں اس کو اس کا آنسر میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو آفیشیل ٹیم ہے میں ان کا حصہ نہیں ہوں. میں والنٹیئرز ہوں اور میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں. کبھی ملاقات ہوئی میاں صاحب سے؟ میاں صاحب سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی الحمدللہ. کہاں پہ؟ 1 دفعہ تو میاں صاحب کے ساتھ وزیر اعظم اس میں ملاقات ہوئی تھی 2016 میں. اور پھر آپ کو وہی نہیں بھولتی؟ وہی نہیں بھولی. اور نہیں وہ بھول گئی ہے, لیکن جو میاں صاحب کے ساتھ کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات ہوئی تھی نا, وہ نہیں بھولتی. اس کے بعد تو تیار کر لیا تھا کہ بھلے آپ خود بھی جیل جانا پڑے, ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. لیکن اب تو میاں صاحب نے بھی سب کو معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دیں. میاں صاحب کریں معاف, میاں صاحب کا حق ہے, آپ کا حق ہے, آپ مجھے معاف کریں نہ کریں, میرا حق ہے میں آپ کو معاف کروں یا نہ کروں. ہماری نظر میں یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں. میاں صاحب تو کہتے ہیں میرا کوئی ذاتی جھگڑا تھوڑی ہے. نہیں, میاں صاحب نے اپنی ذات کی حد تک, یہ ذات پہ تو بندہ کسی پہ اٹیک نہیں کر سکتا نا کہ یہ انہوں نے کیوں اس کو معاف کر دیا. میاں صاحب نے کر دیا, کوئی بات نہیں. میاں صاحب نہ گورنمنٹ میں ہیں, نہ ان کا کوئی ان کا اثر رسوخ ہے ادھر. گورنمنٹ نے کرنا ہے, عدالتوں نے کرنا ہے, بھلے عدالتوں کا معاملہ سر, یہ تو رولا ہی سارا عدالتوں کا. آپ کو نہیں لگتا کبھی کبھی کہ پرائی شادی میں عبداللہ بیگانہ؟ نہیں, عبداللہ بھی کبھی کبھی اپنا ہی لگتا ہے.
تو کیا آپ میاں صاحب میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ جمہوریت کی تو بات تو سارے کرتے ہیں دیکھیے سر، لیکن جب مشرف والا معاملہ آیا تو میاں صاحب نے کہا کوئی نہیں ہے آن دو. سر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ 99 میں جب مارشل لا لگا تھا ہمیں بھی اتنا نہیں پتا تھا کہ جمہوریت کیا کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں. اس کے بعد یہ جو معاملات چلے ہیں مارشل لا کے بعد، تو میاں صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. ہاں جی ایسے کہہ لیں، لیکن میاں صاحب کی جو اسٹرگل شروع ہوئی اس میں پھر یہ جو نوجوان نسل ہے، اب دیکھیں اب جو پوزیشن ہے، آپ بتائیں مجھے 99 میں اس طرح کی پوزیشن تھی؟ نہیں تھی. کیوں کہ اب لوگوں میں اویئرنیس ہے، شعور آ گیا ہے کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے، آئین کی بالادستی کیا ہے، آئین کیا ہے ہمارا پاکستان کا، اور ان لوگوں کے جو ان کی ڈومین کیا رہی، کہاں جا کے کیا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں آ گئی. اور اب تو ماشاءاللہ ہم نے تو بڑی لوگوں میں تو شعور آ گیا ووٹ کو عزت دو کا، مگر کیا لیکن جنہوں نے یہ نعرہ لگایا ان میں آیا ہے کہ نہیں؟ سر ان میں بھی ہے، اچھا. ان میں بھی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا چینج ہوتا رہتا ہے. بات یہ ہے سر کہ جو اب جو سلسلہ ہے، اب دیکھیں نا، ہم نے تو بڑے نون لیگ والوں نے تو بڑے تمیز کے دائرے میں رہ کے تنقید کی سب پہ. جو اب تنقید ہو رہی ہے سر، اس پہ کسی کا کوئی نہ تو کسی کو غصہ آتا ہے، نہ کوئی ڈالے گا پیٹرول. اس میں مطلب پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا نا، اس وجہ سے ڈالے بھی نہیں جاتے. نہیں تو آپ کے گھر بھی گئے، آپ کو تو اسکول سے اٹھا لیا، ہمارے گھر بھی گئے، راتوں کو وہ چکر لگاتے رہے، نہیں میں پکڑا گیا. اس کے بعد مجھے انہوں نے وہاں سے جہاں پہ ہمارا دفتر تھا، جو کاروبار شروع کیا تھا، وہاں سے انہوں نے ریسٹ کر لیا. اس کے بعد میری پہلی نوکری میں چلی گئی، اس کے بعد جو کاروبار تھا وہ کاروبار تباہ ہو گیا. آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میاں صاحب کو یاد آج کل میاں صاحب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذات پہ بڑا بھروسہ ہے انشاءاللہ. گزر بسر کیسے کر رہے ہیں؟ گزر بسر کام شام سر پرائیویٹ جو سلسلہ چل رہا ہے کام شام کا اپنا. میں گاڑیوں کا سیل پرچیز کا کام اب شروع کیا تھا، تو اس سے سلسلہ کو تھوڑا بہت چل جاتا ہے. تو یہ معاملات ہے. بہت شکریہ صابر محمود ہاشمی، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. ان کی کہانی آپ نے سنی، اور یہ کہانی سننے کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی حکومتیں اور عدالتیں جب وہ بزدلی کا مظاہرہ کرتی ہیں، نااہلی کا مظاہرہ کرتی ہیں، بددیانتی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو پھر شہریوں کو تحفظ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک صابر ہاشمی نہیں، ایسے کئی اور صابر ہاشمی ہوں گے جن کا میڈیا کو یا سوشل میڈیا کو معلوم بھی نہیں پڑتا. اور ایسے لوگ پاکستان کے ان دور دراز علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سابق قبائلی علاقوں میں، جہاں تک میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی بلکہ ہماری عدالتوں کی اور حکومتوں کی بھی رسائی نہیں ہوتی. صابر محمود ہاشمی کی کہانی سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو خود کو رضاکار کہتے ہیں، جمہوریت کے رضاکار کہتے ہیں، یا کسی بھی سیاسی جماعت کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آگے جانے والی گاڑی کے پیچھے ضرور رہیں، مگر یہ بھی معلوم کر لیں کہ کہیں آپ سے آگے جانے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی راستہ تو نہیں بھول گیا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.